دیکھا کہ آج میری چچا کا موڈ بدلا ہوا ہے، فیض و غضب میں ہیں، جلال میں ہیں، اور تلوار نیام سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال کے چلتا تو اعلان ہو جاتا، سب سمجھتے کہ بھائیو فلاں شخص سے خبردار ہوشیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کی تلوار نیام سے باہر نکلی ہوئی ہے آج وہ، نہیں تو کل کسی کا گردن کاٹیں گے، ہوشیار، ان سے بچ کے چلو کہیں تم ہی نہ اس کے زد میں آ جاؤ۔ اتنا پوچھا، چچا محترم معاملہ کیا ہے؟ آہا، قربان جائیے اپنے آقا کے اخلاق پر، قربان جائیے سیرت نبوی پر، قربان جائیے آفتاب رسالت مہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخلاق پر۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا، یہ میرے بھتیجا محمد بن عبداللہ، تم نے ایک نئے دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا ہے، میں نے تمہارے دین کو ابھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے رگوں کے اندر جو قریشی اور ہاشمی کا خون ہے اس کے اندر حرارت پیدا ہو گئی ہے کہ مجھ جیسے جواں مرد کی روشنی میں ابو جہل کی یہ طاقت اور جرت ہو گئی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو گالی دے، یہ تلوار میرے نیام سے نکلی ہوئی ہے، آج میں اس کی گردن کاٹ کر رہوں گا۔ اے محمد بن عبداللہ یہ بتاؤ تم اسے راضی ہو یا نہیں؟ تم اس سے خوش ہوگی یا نہیں؟ آج تمہارے میں دشمن کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوری دنیا کے تمام مذہبی جو اپنے اپنے ریفارمر اور اپنے اپنے مقتدا اور اپنے اپنے پیشوا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اگر ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب علی شان کا کوئی جواب اور کوئی بات کوئی اور کسی مذہب کا ریفارمر ہو تو اس کی سیرت میں نکال کر بتا دیں۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت امیر حمزہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ آج ہم حضرت عبد المطلب کی سیرت کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم آج اپنے بھتیجا کے دشمن کا سر قلم کریں۔ تو جانتے ہیں ہمارے آقا نے کیا جواب دیا؟ سماعت فرمائیے ہمارے آقا نے کیا جواب دیا۔ زندہ باد۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آفتاب رسالت مہتاب نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اے میری چچا محترم، آپ کا بھتیجا آپ کے اس عمل سے راضی اور خوش نہیں ہوگا۔ اتنا کہنا تھا تو جیسے ایک شعلہ جوالہ پر آگ رکھ دیا جائے، پانی رکھ دیا جائے تو شعلہ جوالہ کس قدر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو جو حرارت آئی تھی ایک قریشی اور ہاشمی کے خون میں، وہ حرارت ٹھنڈی ہو گئی کہ پوری دنیا دشمنوں کے مارنے پر خوش ہوتی ہے، اور میرا ایسا بھتیجا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے راضی اور خوش نہیں ہوں گا۔ حضرت امیر حمزہ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا تو بتا کہ تیری رضا کس میں ہے۔ میرے آقا ایک روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو ابو جہل کی گردن کو مت ماریے، بلکہ اپنے بھتیجے کا لایا ہوا پیغام سرمدی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان ایک روایت کے مطابق آپ کے اوپر میرے آقا کے ارشاد کا اتنا اثر پیدا ہوا، اتنا اثر پیدا ہوا کہ اسی وقت اپنے آپ نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بات آگے بڑھ گئی، میں اپنے موضوع کے تعلق سے ان کا واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ جب ایمان لے آئے تو ایک مرتبہ آپ کے ایک ساتھی صحابی رسول دونوں چلے، یہ پروگرام طے کیا کہ آپ دعا کرنا، میں آمین کہوں گا، اور جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے گی تو تم دعا کرنا، میں آمین کہوں گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ چلے
صحابی رسول نے دعا کی یا الہ العالمین تیرے اس حقیر بندہ کی آخری آرزو اور گزارش یہ ہے کہ میدان کارزار گرم ہو، ایک طرف باطلوں کا لشکر ہو اور دوسری طرف ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کا لشکر ہو، ہماری نگاہ اپنے آقا کو دیکھ رہی ہو اور آقا کی نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہو، اس میدان کارزار کے منظر کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں تو اسی عالم میں میرے آقا کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے، اے صحابی رسول اب میدان کارزار میں تمہارے خون اور تمہاری جواں مردی کی ضرورت ہے، اتنا سننا ہو کہ میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں اور پوری شان و شوکت اور تسک و احتشام کے ساتھ ایک غازی اور مجاہد کی حیثیت سے میدان کارزار میں پہنچوں اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں ان کفار اور ان باطلوں کی گردنوں کو گاجر اور موجی کی طرح کاٹ، اور اس منظر کو میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جب میں خوب کاٹوں تو پھر میں اپنے رسول کی بارگاہ میں پہنچوں تو میرے رسول ہمارے اس واقعہ کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جائیں کہ مجھے غازی اور مجاہد کا خطاب عطا فرما دیں۔ آپ کی دعا ختم ہوئی تو حضرت امیر حمزہ نے دعا فرمائی، اسی کو اپنے موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مومن اور یہودی میں کیا فرق ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے دعا فرمائی یا الہ العالمین میدان کارزار گرم ہوئی، ایک طرف کفار مکہ دشمنان رسول اور دوسری طرف ہم اصحاب رسول، آقا کی نگاہ مجھے دیکھ رہی ہو، ہم آقا کو دیکھ رہے ہو، میدان کارزار کا سارا منظر میرے آقا کے سامنے ہو، اسی عالم میں میرے آقا آواز سے مجھے مخاطب ہو اور کہے اے میرے چچا امیر حمزہ اب آپ کے خون کی اور آپ کے مجاہدانہ شان و شوکت کی میدان کارزار میں ضرورت ہے، میں فوراً گھوڑے پر سوار ہو جاؤں، ایک غازی اور مجاہد کی شکل میں اور گھوڑا دوڑاتا ہوا کافروں کی محفل میں پہنچوں اور گاجر اور مولی کی طرح پشتے اڑاتے ہوئے کافروں کو تحت دیکھ کر کے، لیکن یا الہ العالمین توجہ عنایت فرمائیے، لیکن یا الہ العالمین تیرے اس حقیر بندہ کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ ہر چہار طرف سے کفاران مکہ کا حملہ میری جسم کے اوپر آئے، میں زخموں سے چکنا چور ہو جاؤں، میرا گھوڑا زخموں سے چکنا چور ہو جائے، یہاں تک کہ میں زمین کے اوپر گر جاؤں، بے ہوشی طاری ہو جائے اور میری روح قبض سے انسوری سے پرواز کر جائے، لیکن یا الہ العالمین میری تمنا ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اس میدان کارزار میں کفار کے جھرمٹ میں میری لاش موجود ہو تو ایک جتھا کافروں کا آئے، وہ میری ناک کاٹ لے، میری آنکھ نکال لے، میرے کان کاٹ لے، میری زبان کاٹ لے، میرے ہونٹ کاٹ لے۔ یا الہ العالمین میری آخری آرزو تمنا یہ ہے کہ ایک ایسا جتھا بھی آئے جو میرے سینے کو چاک کر دے اور میری کلیجی نکال کر وہ چل، اور آپ کے ساتھی آمین کہہ رہے ہیں، ان کی بھی دعا قبول ہوئی اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بھی دعا قبول ہوئی۔ بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صحابہ نے پوچھا کہ اے امیر حمزہ آپ کے ساتھی کی دعا تو سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ کی دعا بھی یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ جام شہادت نوش فرمائیں، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ایک جتھا آئے آپ کے آنکھ کان ناک ہونٹ زبان سب کاٹ لیں، اور یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کی کلیجی کو نکالے اور چبا لے۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا یہی وہ منزل ہے عشق کی، یہی وہ منزل ہے وارفتگی کی، یہی وہ منزل ہے عقیدت کی، یہی وہ منزل ہے محبت کی، یہی وہ منزل ہے فنائیت کی۔ سنو میرے آقا نے فرمایا کہ جو میدان کارزار میں شہید ہوگا وہ اسی حال میں میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔
خون بھی نہیں دھویا جائے گا، بہتا ہوا خون ہوگا۔ شہداء کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، وہ کپڑا ساج جائے گا۔ تو میں بھی میدان محشر میں اٹھوں گا تو میرے کپڑے خون آلود ہوں گے، خون بہ رہا ہوگا، میری ناک کٹی ہوگی، میرے کان کٹے ہوں گے، میری زبان کٹی ہوگی، میرا سینہ چاک ہوگا، اور میرے سینے سے نکالی گئی ہوئی کلیجی کو چبایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا کہ اے امیر حمزہ، میں نے تمہیں بڑی اچھی آنکھ دی تھی، وہ آنکھ کیا ہو گئی؟ میں نے تمہیں بڑی اچھی ناک دی تھی، ناک کیا ہو گئی؟ میں نے تمہارے اچھے ہونٹ دیے تھے، وہ ہونٹ کیا ہو گئے؟ مجھے ایک جوان جیسا تمہیں کلیجی دیا تھا، وہ کلیجی کیا ہو گئی؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، مجاہدین بھی ہوں گے۔ اسی عالم میں جواب دوں گا، یا الہ العالمین، میں نے یہ سوچ کر تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا کہ آج میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا جام عطا فرمائے، اور اس میدان محشر میں میں یہ اعلان کرتا ہوا نظر آؤں گا، جان مانگو تو جان دے دوں، جان مانگو تو جان دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دوں۔ یا الہ العالمین، آپ کے محبوب، ہم اپنے نبی کے جاہو جلال اور عظمت نبوت و رسالت کی بقا کے لیے میں نے آنکھ نکلوائی، خدا فرمائے گا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، ناک کٹوائی تو اللہ فرمائے گا تم صحیح کہہ رہے ہو۔ یہ ہے مجاہدانہ کردار اہل ایمان اور اہل یہودیت کے درمیان فرق کا۔ اسی کو قرآن فرماتا ہے کہ اے یہودیو، اگر تم حق پر اپنے کو سمجھتے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا اور آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ محترم بھائی، تمنا کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ یہودی تمنا کر دے؟ نہیں، قرآن کا فیصلہ سماعت فرمائیے، حفاظ قرآن سے پوچھئے۔ یہ مفسرین کی ایک جماعت ہے، اساتذہ اشرفیہ کی، جن کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک استاد اپنی جگہ علم و معرفت کا وہ سمندر بے کراں اور جبل شامخ ہے کہ بڑے بڑے اداروں کے تمام اساتذہ کو ایک جگہ کرتے تو اشرفیہ کے ایک استاد کا تقابل نہیں ہو سکتا اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تمنا کرنے میں کیا ہے؟ لیکن نہیں، عالم الغیب والشہادہ ارشاد فرماتا ہے ولا یتمنون۔ یہ یہودی زندگی کے ایسے خوگر ہیں، یہ یہودی موت سے اس قدر لرزہ برندام ہیں، وہ کبھی بھی اس کی تمنا اور آرزو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ابھی بھی ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ محترم حضرات، موت آنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کل من علیہا فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کے لیے فنا ہے، اگر بقا کسی کے لیے ہے تو اللہ کی ذات سے ہے۔ اس حادثہ فاجعہ پر عزیز ملت، جو اس وقت پوری جماعت اہل سنت کی آبرو اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی شان اور حضور حافظ ملت کی تمناؤں اور آرزوؤں کا چمکتا ہوا روشن ستارہ، کوئی ان کے قلب حزین سے تو پوچھے کہ حضرت آپ کن مصائب سے دوچار ہو رہے ہیں۔ تو ابھی ہمارے فاضل شہزادہ عزیز ملت حضرت نعیم ملت نے اختصار کے ساتھ ایک نقشہ کھینچا۔ کچھ ہی دن پہلے حجن صاحبہ کا انتقال ہوا، کچھ ہی دن پہلے کرونا میں بڑے ہی حسین و جمیل مسکراتا ہوا چہرہ، تمنا اور آرزوؤں کا پیکر بن کر کرونا میں دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے داماد جو مبارک پور کے تھے، ایسا سخت ایکسیڈنٹ ہوا کہ 1 سال تک وہ زیر علاج رہے۔ اور پھر اب یہ کہ فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی دیکھتے دیکھتے آنن فانن چند ہی مہینوں میں
علالت کے اس دہلیز پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت عزیز ملت ہوں یا حضرت نعیم ملت ہوں یا اس خانوادے کے جو بھی خرد و کلاں ہو، ان کے قلب حزی کو کیسا آپ نے متاثر پایا میرے بھائیوں، قلم سے اسے لکھا نہیں جا سکتا اور زبان سے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں آیا، حضرت عزیز ملت کی زیارت ہوئی، میں نے چہرہ کو دیکھ لیا کہ جو شخصیت ہمیشہ باغ و بہار کا مجسمہ بن کر عبد المنان کلیمی سے ملاقات کرتا تھا، آج ان کے چہرے کے اوپر افسردگی ہے، آج ان کے چہرے کے اوپر حزن و ملال ہے۔ محترم حضرات، یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضرت عزیز ملت کی زندگی میں اور ان کے شہزادہ کی زندگی میں ان کی صاحبزادی اور ان کی نواسیوں کی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن وقت سے پہلے یہ ہمارے لحاظ سے، اللہ کے نزدیک تو ہر چیز مقدر ہے، اوپر طویل سے پہلے اگر کوئی داماد دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر کوئی شہزادہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر اہلیت دنیا سے رخصت ہو جائے، تو ان کے اوپر کیا اثر کا پہاڑ ٹوٹتا ہے میرے بھائیوں، وہ ہمارے اور آپ کے بیان سے بھی قاصر ہے اور فکر و فراست سے بھی باہر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جبل مستقیم جیسا صبر عظیم عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور یہ وہ بازو ہیں جو آزمائے ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ذرا سیر کراؤں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اس آخری تاریخ کے صفحات کی طرف، جب آپ الجامعۃ الاشرفیہ میں زیر تعلیم تھے اور یہ ناچیز بھی زیر تعلیم۔ میرے یہ مخدوم زادہ ہیں، استاد زادہ ہیں، لیکن ایسا ہمارا ان کا دوستانہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اشرفیہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ عزیز ملت کی بے تکلفی دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ زبان کھولنے کی ضرورت نہیں کرتے، لیکن وہ بڑی بے تکلفی اور شائستگی کے ساتھ آپ طنز و مزاح کر رہے ہیں اور اسی شائستگی کے ساتھ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت کہ جب وصال ہوا، پوچھئے حضرت سے، مبارک پور میں نہیں تھے، وہ عبد المنان کلیمی کے ساتھ گھوسی کی سرزمین پر دارالعلوم شمس العلوم کی چھت پر آرام کر رہے تھے۔ مجھ سے ملنے کے لیے سرکار آئے تھے، دو کام سے آئے تھے، میں کچھ بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے، اور یہ بھی ایک پروگرام تھا کہ ڈاکٹر شکیل صاحب مصباحی جن پر حضور حافظ ملت اور پورا فرزندان اشرفیہ کا قافلہ فخر کرتا تھا، بڑے قابل اور بڑے طبیب حاذق اور کامیاب ڈاکٹر، ان کا بھی علاج چل رہا تھا، تو ان سے مشورہ کرنے کے لیے آئے۔ میرے خیال سے رات کے 12 بج رہے تھے یا 1 بج رہا تھا کہ میرے نام سے مبارک پور سے ایک رکا پہنچا، مولانا عبد المنان کلیمی، آپ فوراً حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب کو بھیج دیجئے، سواری ان کے ساتھ ہیں۔ یہ خط پڑھا گیا، میں نے کہا کہ حضور یہ خط آیا ہے، اب آپ فوراً ابھی مبارک پور چلے جائیے، سواری نیچے تیار ہے۔ اللہ شاہد ہے کہ حضرت عزیز ملت نے بھی سمجھ لیا اور ہم نے بھی سمجھ لیا۔ سرکار حافظ ملت بیمار چل رہے تھے، حادثہ ہو گیا، کچھ نہیں بولے، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالے۔ ہم حضرت کو لے کر نیچے آئے، سواری تیار تھی، اور رات ہی میں حضرت الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور پرانا مدرسہ ہے، کوہرام مچا ہوا تھا، انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع تھا، جو حضور حافظ ملت کی زیارت کے لیے لائن میں سب کھڑے تھے۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، رات گزر گئی، پرسوں ہو کر آپ کا جنازہ ہوا۔ پورا اہل مبارک پور اور جو علماء جہاں کہیں بھی تھے، جہاں سنا وہ یہاں آ گئے۔ اور آئیے میں اہل مبارک پور سے گزارش کرتا ہوں اور ایک بات کہتا ہوں، باپ
جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو اگر وہ خانقاہی ہے تو اپنا سجادہ نشین اور ولی عہد مقرر کرتے اور اعلان کرتے، ادارے کا کوئی بڑا شخص جاتا ہے تو اپنے صاحبزادے کے لیے کچھ وصیت کر کے جا رہا ہے، لیکن حضور حافظ ملت کی حیات طیبہ کا ایک ایسا اہم صفحہ ہے، انہوں نے اپنے شہزادی کی تربیت تو ضرور کی، بخاری شریف نہیں پڑھی تھی تو آپ نے اپنے کاشان اقدس میں اپنے شہزادے کو بخاری شریف کا مکمل درس دیا، اور جس رات میں آپ کا وصال پرانوار ہوا تو وہاں جو حدیث شریف آپ نے درس دیا وہ موت کے تعلق، کوئی وصیت نہیں، کوئی اعلان نہیں کہ میرے بعد عبد الحفیظ کو سربراہ اعلیٰ بنا دینا۔ ایک سے ایک بڑے سے بڑے عالم اور بزرگ لوگ تھے، لیکن قربان ہیں ہم مجلس شورا کے اوپر، اہل مبارک پور کے اوپر، اور 3 مجلس شورا کے ارکان قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب اور خطیب مشرق حضرت علامہ نظامی صاحب اور شاعر اسلام حضرت بیکل صاحب پر انہوں نے کہا کہ اشرفیہ مبارک پور کا صرف تحفظ نہیں، اگر تم بقا چاہتے ہو تو بالاتفاق شہزادے اعلیٰ حضرت کو سربراہ اعلیٰ بنا دو۔ اور ایک مجلس شورا کی لگ گئی، کوئی وصیت نہیں، کوئی وراثت کا مسئلہ نہیں، کوئی اعلان نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پیدر نہ کند پسر تمام، زندہ باد پیدر نہ کند سبحان پسر اللہ تمام کند۔ سبحان اللہ سبحان ایسی بھی اولاد ہوئی ہے کہ جس کام کو باپ ادھورا چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کا شہزادہ صرف اس کو باقی نہیں رکھتا بلکہ اس کو اوج ثریا تک پہنچاتا۔ حضور عزیز ملت نے پہلی بار وادی النظر میں کوئی تجربہ نہیں، لیکن نہیں، دنیا کا تجربہ ان کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ملا تھا، اور دین کا تجربہ حضور حافظ ملت کی صحبت فیض نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ آپ نے الجامعۃ الاشرفیہ کی سربراہی کی باغ ڈور ایسی سنبھالی کہ جو صرف آپ نے اپنے والد گرامی کے مشن کو باقی ہی نہیں رکھا بلکہ ان کے مشن کو ایسا آگے بڑھایا تو 4 چاند لگا۔ زندہ بڑے خوش نصیب ہے پوری جماعت اہل سبحان سنت، اللہ سبحان اللہ اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر جھگڑے کا ڈر نہیں ہوتا، انتشار کا کوئی خوف نہیں ہوتا تو میں بڑے بڑے اداروں کا نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا کہ باپ کے دور میں وہ ادارہ بہت ترقی کیا، لیکن بیٹا کھا پکا کے برابر کر دیے، کھا پکا کے برابر کر دیے، اور ادارے کے مقاصد کو محدود کر دیا۔ لیکن حضرت عزیز ملت کی ذات کی مصباحیت صرف الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغ التحصیل عالم کو نہیں کہتے، بلکہ مصباحیت کو دوسرا نام فکر و بصیرت ہے، مصباحیت کا دوسرا نام قیادت ہے۔ اب تو بڑے بڑے اداروں سے خط آتا ہے کہ مجھے عالم چاہیے، فاضل چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مصباحی ہو۔ یہ مصباحی کیا چیز ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہاں جو پڑھ کے مصباحی بن کر جاتا ہے وہ صرف عالم ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ادیب نہیں ہوتا، صرف مفتی نہیں ہوتا، بلکہ بفیضان حضور حافظ ملت جہاں وہ مفتی ہے، عالم ہے، خطیب ہے، مقرر ہے، صاحب قلم ہے، وہی الجامعۃ الاشرفیہ کے در و دیوار میں یہاں کی روٹی کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فکر بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ فکر اسلامی ہے، اور بصارت بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ بصارت ایمانی ہے، اور قیادت بھی عطا فرماتا جاتا ہے، وہ قیادت اسلام۔ سبحان ہم اللہ جتنا بھی فخر کریں اس میں زندہ باد زندہ باد آخر میں ایک بات کہا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، گھنٹی بج گئی، ہم نے سن لیا۔ دیکھیے جو الجامعۃ الاشرفیہ سے فارغ ہوتا ہے
کبھی بھی فارغ ہوا ہو وہ مصباحی ہے. اور علامہ زاہد سلامی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ علامہ مبارک حسین صاحب مصباحی کے یار غار تھے. سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، ایک ساتھ رہنے میں ساتھ، ہنسنے میں ساتھ، ہنسانے میں ساتھ، مسکرانے میں ساتھ، اور مسکراہٹ پیدا کرانے میں ساتھ، کھانے میں ساتھ، ضیافت میں ساتھ. ایسی دونوں شخصیتیں تھیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں، مصباحی پہلے نہیں لکھا جاتا تھا، بہت کم لکھا جاتا تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے بڑے قابل تھے، معلوم نہیں اس دنیا میں ہے کہ نہیں، مولانا عبد الوکیل صاحب دیوبریاوی. وہ اپنے نام کے ساتھ فردوسی لکھا. میں نے کہا کہ بھیا مصباحی لکھا کرو. کہا کہ نہیں، آپ کو معلوم ہے کلیبی الجامع الاشرفیہ مبارک پور کا تاریخی نام باغ فردوس، لہذا ہم اسی نسبت سے فردوسی لکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مولانا عبد الوکیل صاحب بڑے آپ ذہین و فطین ہیں، اساتذہ آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں. ہمارے اس ادارے کا تاریخی نام ہے باغ فردوس، لیکن اصل نام تو مصباحی. آپ مصباحی لکھیے، لیکن بہرحال صرف ان کے نام کے ساتھ میں نے فردوسی لکھا ہوا سنا، لیکن بہت کم مصباحی کہا جاتا تھا. یہ فیضان ہے اور یہ کارنامہ ہے. پورے دعویٰ اور سچائی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فارغین اشرفیہ کے ساتھ لفظ مصباحیت لکھنے کا اور بولنے کا جو فروغ حاصل ہوا ہے یہ کارنامہ ہے فخر صحافت حضرت علامہ مبارک. سبحان اللہ. جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی مصباحی لکھا، جو دنیا میں موجود ہیں ان کو بھی مصباحی لکھا، اور جو اکابر ہیں ان کو بھی مصباحی لکھا، اور جو مشاہیر ہیں ان کو بھی مصباحی لکھا، اور جو اصاغر ہیں ان کو بھی مصباحی لکھا. اب تو میں یہ کہوں گا کہ اب تو فارغین اشرفیہ کا عرفی علم ہو گیا مصباحی. سبحان اللہ. ابھی تو آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میاں مبارک پور کے لوگ کیوں نہیں کہیں گے مصباح؟ سبحان اللہ. حافظ ملت کی تعریف کرو تو اہل مبارک پور کی تعریف ہو رہی ہے، فرزندان اشرفی کی تعریف کرو تو مبارک پور کی تعریف ہو رہی ہے، عزیز ملت کی تعریف کرو تو اہل مبارک پور کی تعریف ہو رہی ہے. اشرفیہ کو مبارک پور سے نہیں الگ کیا جا سکتا اور مبارک پور کو اشرفیہ سے نہیں الگ کیا جا سکتا. اور یہ سب تربیت ہے حضور حافظ ملت کی. دنیا میں ہم نے بہت دیکھا، بہت سنا کہ چندہ دینے والے کو منع نہیں کیا جا سکتا. دے رہا ہے دینے دو، لینا ہے. لیکن حضور حافظ ملت ایک ایسی شمع روحانیت کا نام ہے جس کے اوپر اہل مبارک جب فدا ہوتے تھے اور جوش اور جذبے میں آتے تھے تو حضور حافظ ملت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے داد و دہش کا وہ خزانہ کھول دیتے تھے. اور تاریخ مبارک پور کی گواہ ہے، اس سب سرزمین کے ذرے ذرے سے آواز آئی کہ حضور حافظ ملت اپنے چاہنے والوں کو اب اس سے آگے چندہ دینے سے منع فرماتے تھے. یہ کیسی تربیت ہے، یہ کیسی صحبت ہے، یہ کیسی تاثیر ہے، یہ کیسی روحانیت ہے. لہذا جنہوں نے حضور حافظ ملت کو دیکھا وہ بھی ان کا دیوانہ ہے، اور ان کی نسلوں نے اگر حافظ ملت کو نہیں دیکھا تو ان کی اولاد در اولاد کو دیکھ کر ان کا دیوانہ ہے. میں حضرت طیف ملت سے اتنا خوش ہوں اس لیے کہ میرے سامنے 50 سالہ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے کہ جب کوئی اشرفیہ کا پروگرام ہوتا ہے تو میں نے نعیم ملت کو دیکھا کہ ان کے اوپر شہزادگی کا کوئی تلاتم نہیں نظر آتا، کوئی تلاتم نہیں نظر آتا کہ میں شہزادہ ہوں عزیز ملت کا سربراہ اعلیٰ کا، بلکہ وہ ایک عام دیوانہ اشرفیہ کی حیثیت سے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. لہذا مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضور حافظ ملت نے عزیز ملت کی تیاری کی ہے
کہ تمہیں قوم کی امانت ہو، قوم کو سنبھالنا ہے، اور عزیز ملت نے اپنے اس شہزادے کی ایسی تربیت کی ہے کہ آج میں ہوں کل نہیں ہوں، لیکن یہ یادگار تمہارے باپ کی بھی ہے اور تمہارے دادا کی بھی ہے، اب ہمارے استاذ کی بھی ہے اور دادا استاذ کی بھی ہے، بلکہ اس کی کڑی اگر کسی ذات سے ملتی ہے تو وہ سیدنا امام احمد رضا بریلوی ہے۔ ناظرین ملت، جس طریقے سے میرے باپ نے مجھ کو سنبھالا اور پرورش کی، اب تمہاری میں پرورش کر رہا ہوں۔ اس ادارے کا تحفظ اور بقا کا سارا نظام جس طریقے سے حضور حافظ ملت کے فیضان سے میرے ساتھ قائم ہوا، تو آنے والا وقت خود گواہ ہوگا کہ میری بات اب تم ہی کو سنبھالنا ہے۔ یہ اہل مبارک پور والے خوب جانتے ہیں کہ اشرفیہ کا تحفظ کس سے ہوگا، چنانچہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے ہمیشہ جو فیصلہ فرمایا ہے وہ اشرفیہ مبارک پور کی بقا اور ترقی کے لیے فیصلہ کیا، اور اہل مبارک پور کے اس فیصلے میں کل بھی دم تھا، حضور حافظ ملت کے دور میں بھی دم تھا، عزیز ملت کے دور میں بھی دم ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقریر کر دی، لیکن اگر میں اساتذہ اشرفیت سے گزارش کروں گا کہ اگر آج اتنی بڑی فیلڈ ہوتی کسی کے پاس تو عزیز ملت کے 1 کروڑ مرید ہوتے، لیکن کبھی انہوں نے اپنا کوئی ایجنٹ بنایا ہو یا یہاں کے استاذ نے کوئی ایسا کارنامہ پیش کیا ہو کہ ہمارے گھر کے سارے لوگ حضرت سے مرید ہو جاؤں؟ نہیں۔ کیوں؟ بے لوسی خالصاً لوجہ اللہ، اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے، لیکن کسی کی طرف سے یہ کوشش تو دور کی بات ہے، یہ تصور بھی نہیں کیا۔ اور میں مزاح کے ساتھ یہ عرض کروں، یہاں تو ہر استاذ اشرفیہ کے سامنے ان کے ہاتھ میں ان کا میمورینڈم۔ محترم حضرات، میں نے آپ کا وقت بہت لے لیا، میں پھر حضرت علامہ فخری صحافت کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھی۔ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ اپنے قبر میں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت عزیز ملت کی شہزادی اور ان کی نواسیاں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس گلشن عزیزی کے ہر پھول کو اللہ تبارک و تعالی ہوا مہکائے، اور ہر شمع کو روشن اور منور و مجلہ فرمائے، اور انہی کے نور سے، انہی کی روشنی سے ہم جاب کشوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم کل بھی جس طرح اشرفیہ کے تھے آج بھی اشرفیہ کے رہیں، اور آنے والے وقتوں میں بھی اشرفیہ کے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔